رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ شہریار احمد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے آج پاکستان کی قومی زیتون ویلیو چین پالیسی کا اجرا کیا۔ نائب وزیر اعظم نے کویت کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے علاقائی امن کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری پر زور دیا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز نے خطے میں امن کے فروغ کے لیے پاکستان کی کوششوں کے سلسلے میں آج تہران میں وزیر داخلہ کے ہمراہ ایران کے وزیر داخلہ سے ملاقات کی۔ پاکستان نے یوکوہاما میں 37ویں جاپان جونیئر اوپن اسکواش چیمپئن شپ میں 2 طلائی تمغے جیت لیے ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان قومی زیتون ویلیو چین پالیسی کا اجرا کر دیا ہے، جس کا مقصد ملک میں زیتون کی صلاحیت کو خوشحالی میں تبدیل کرنا ہے۔ اجرا کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان سالانہ $4 ارب مالیت کا خوردنی تیل درآمد کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر مقامی خوردنی تیل کی پیداوار بڑھا کر ایک سال میں $40 کروڑ کی بچت کی جا سکے تو یہ ایک بڑی کامیابی ہوگی۔ وزیر اعظم نے اعتماد کا اظہار کیا کہ پاکستان چند سالوں میں خوردنی تیل کے شعبے میں خود کفیل ہو سکتا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے موڈیز کی جانب سے پاکستان کی خود مختار کریڈٹ ریٹنگ CAA1 سے بڑھا کر B3 کرنے پر قوم کو مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں موڈیز کی جانب سے پاکستان کی خود مختار کریڈٹ ریٹنگ میں بہتری کا خیر مقدم کیا۔ صدر آصف علی زرداری نے رابطوں اور مقامی لوگوں کے روزگار پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے گیٹی بندر رپورٹ کی مربوط ترقی پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات اسلام آباد میں چائنا ہاربر انجینئرنگ کمپنی کی جانب سے گیٹی بندر پورٹ کی مجوزہ ترقی پر ایک پریزنٹیشن کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ صدر نے کہا کہ منصوبے کو قابل اعتماد سڑکوں کے رابطے، بجلی اور پانی کی فراہمی، صنعتی بنیادی ڈھانچے اور دیگر ضروری سہولیات سے منسلک کیا جائے۔ انہوں نے پاکستان کی بنیادی ڈھانچے اور بحری ترقی میں تعاون کے لیے چین کی مسلسل دلچسپی کو سراہا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے آج کویت کے وزیر خارجہ شیخ جرح جابر احمد الصبا سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا اور پاکستان اور کویت کے درمیان قریبی اور برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی اہمیت کا اعادہ کیا۔ علاقائی صورتحال پر بات کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے زور دیا کہ پائیدار امن اور استحکام کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری اور اسلام آباد مفاہمت کی یادداشت پر بین عمل درآمد ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے وزیر داخلہ محسن نقوی کے ہمراہ تہران میں ایران کے وزیر داخلہ اسکندر مومنی سے ملاقات کی۔ یہ دورہ علاقائی امن اور استحکام کے فروغ کے لیے پاکستان کی کوششوں کا حصہ ہے۔ دورے میں مشرق وسطیٰ کے تنازع کے پرامن، پائیدار اور جامع حل کے لیے کوششوں کو فروغ دینے پر توجہ دی جائے گی۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے پاسکو کے گندم کے ذخائر تمام متعلقہ اداروں کو فراہم کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ یہ منظوری آج اسلام آباد میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت کمیٹی کے اجلاس میں دی گئی۔ منظوری کے تحت 85% مقامی اور 15% درآمدی گندم فراہم کی جائے گی۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے کسٹمز بانڈڈ اسٹوریج کی سہولیات کے ذریعے غیر ملکی سپلائرز کی مد میں پیٹرولیم مصنوعات درآمد کرنے کی بھی منظوری دی۔ خزانے کے وزیر مملکت بلال اظہر کیانی نے کہا ہے کہ حال ہی میں شروع کی گئی ریٹیلر اسکیم تاجروں کے لیے حصہ لینے، اپنی قومی ذمہ داریاں پوری کرنے اور معیشت کو مضبوط بنانے کا ایک موقع ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں FBR ہیڈ کوارٹرز میں چھوٹے دکانداروں کی اسکیم ریٹیلر اسکیم کے حوالے سے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ اسکیم کی اہم خصوصیات پر روشنی ڈالتے ہوئے وزیر مملکت نے کہا کہ یہ ملک کی تاریخ کی سب سے آسان اسکیم ہوگی، جس میں آسان رجسٹریشن کا طریقہ کار، ادائیگی کے لچکدار طریقے اور چھوٹے دکانداروں کے لیے خصوصی عملی نظام شامل ہوگا تاکہ ٹیکس قوانین پر عمل درآمد آسان بنایا جا سکے۔ امریکہ میں قائم سکھ تنظیموں نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو پر زور دیا ہے کہ وہ RSS کے سربراہ موہن بھگوت کو امریکہ کا دورہ کرنے سے روکیں۔ تنظیموں نے امریکی وزیر خارجہ کے نام ایک خط میں کہا ہے کہ RSS اور اس سے منسلک تنظیموں کا سکھوں، مسلمانوں اور عیسائیوں سمیت اقلیتوں کے خلاف تشدد، امتیازی سلوک اور ظلم کا طویل ریکارڈ موجود ہے۔ پاکستان نے یوکوہاما میں ہونے والی 37ویں جاپان جونیئر اوپن اسکواش چیمپئن شپ میں 2 طلائی تمغے جیت لیے۔ جائیہ خان نے فائنل میں جاپان کے توماکا ایدا کو شکست دے کر انڈر 17 کا ٹائٹل جیتا۔ ابو بکر نے فائنل میں چین کے شیا ہوان چن کو شکست دے کر انڈر 11 کا طلائی تمغہ حاصل کیا۔ خبریں ختم ہوئیں۔
مزید خبروں اور تصویر کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور facebook.com/ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر بلیٹنز کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔